بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک جانب تو عمران خان نے تاریخ رقم کر دی ہے اور چند گھنٹوں میں 5 ارب سے بھی زائد رقم اکٹھی کی ہے۔ یہ ووٹ آف کانفیڈنس ہے پاکستان کی عوام کا عمران خان پر۔ دوسری جانب کچھ اور بہت بڑی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ یہی عمران خان جسے چند گھنٹے قبل ملکی مفاد کا سب سے بڑا دشمن کہا جا رہا تھا، یہی عمران خان جس کے حوالے سے تمام تر IMF پروگرام کو لے کر کانسپریسی کی جا رہی تھی، اس سب میں عمران خان ایک مرتبہ پھر سرخرو ٹھہرا ہے اور حامد میر نے اپنی بند زبان کھول ڈالی ہے اور امپورٹڈ کو لتاڑ دیا ہے۔ یہ ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھنی ہے، جبکہ دوسری جانب مریم نواز کا سیلاب زدگان کے ساتھ فوٹو شوٹ کس طرح مریم نواز کو مہنگا پڑا، میں ثبوتوں کے ساتھ ویڈیوز کے ساتھ آپ کے سامنے پورا معاملہ رکھوں گا تاکہ پکچر آپ کے سامنے کرسٹل کلیئر ہو جائے اور فرق پتہ چل جائے۔ جبکہ جہانگیر ترین کو عمران خان کی یاد ستانے لگی ہے اور کپتان کے قریبی ساتھی شوکت ترین کے ساتھ لندن میں ملاقات کے بعد اب جہانگیر ترین نے کپتان کے ایک اور قریبی کھلاڑی سے رابطہ کیا ہے اور یہاں تک کہ کچھ امداد بھی آئی ہے۔ یہ معاملہ کس طرف کو جائے گا اور کیا کپتان جہانگیر ترین کو ایکسپٹ کر لے گا؟ لیکن یہ ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں، لیکن پہلے اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سیلاب پر عمران خان کو سیاست کا تانا دیا گیا۔ سیاست انہوں نے خود کی، APC بلائی اور اس میں PTI کو نہیں ڈالا، سیلاب کی صوبائی کوارڈینیشن کی کمیٹی بنائی، وزیر اعظم آفس نے ان میں پنجاب اور KPK میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک بندہ بھی نہیں ڈالا گیا، حالانکہ حکومت ان کی ہے۔ اور جس طرح سے عمران خان کے خلاف پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے، لیکن عمران خان کی ٹیلی تھون میں پاکستان کی عوام میں بھی اور یہ بیرون ملک پاکستانی ہیں، مخیر حضرات نے کروڑوں روپے دینے والے لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ ہمارا نام تک نہ بتائیں، اور 5 ارب سے بھی زائد رقم عمران خان کی ایک کال پر آئی ہے۔ وہ شخص 2 گھنٹے بیٹھا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ لیڈر کیسا لیڈر ہے اور اس پر عوام کا ٹرسٹ کیا ہے۔ یہ سارے 13 کا 13 بھانمتی کا کنبہ اکٹھا کر لیں اور ایک ٹی وی پر انہیں بٹھا دیں اور انہیں کہیں کہ جتنی عمران خان کو ڈونیشن ملی ہے یہ 13 مل کر اکٹھے کر کے دکھائیں، تو یہ نہیں کر سکیں گے۔ دوسری جانب صورتحال یہ ہے کہ مریم بی بی نے بھی سیلاب زدگان کے ساتھ فوٹو شوٹ کروایا اور ہمارے دوست صحافی رائے ثاقب کھرل، ان کی میں کچھ آڈیوز آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ وہ آن گراؤنڈ موجود تھے۔ پھر میں آپ کو کلپ دکھاؤں گا کہ سیلاب زدہ جو لوگ ہیں انہوں نے مریم نواز کے حوالے سے کیا کہا، پھر باقی چیزوں پر ہم آتے ہیں۔ پہلے ذرا یہ کلپ سنیں۔ آگے مریم نواز صاحبہ کا قافلہ ہے، ٹچ ڈاؤن کیا ہارڈلی جو جلسہ گاہ جو بنائی گئی تھی جہاں پر انہوں نے لا کے لوگوں سے ملنا تھا، صرف ٹچ ڈاؤن کیا ہے، گاڑی سے اتری ہیں، ویو کی ہے، اور ابھی ہم لوگ پریپریشن میں تھے کہ لائیو کٹ ہوگا، سپیچ ہوگی، کچھ لوگوں سے بات کریں گی، کچھ امداد کریں گی لوگوں کی، کچھ ان کے دکھ سکھ بانٹیں گی، اور اتنی دیر میں ایٹ ونس شور مچا کہ مریم بی بی نکل رہی ہے۔ ہم نے بھی پہلے یقین نہیں آیا کہ ابھی تو ٹچ ڈاؤن تھا، ابھی تو وہ پہنچی ہیں یہاں پہ، اور اس کے ہارڈلی 2 منٹ کے بعد پولیس اینڈ رینجرز، باقی جو سیکورٹی اسٹاف ہے ان کا، وہ سارے کا سارا ایکٹیو ہوا ہے، راستہ کلیئر ہونا سٹارٹ ہوا ہے، اور یہ آگے قافلہ واپس جا رہا ہے کونسا شریف کی طرف۔ حالانکہ جو فلڈ افیکٹڈ ایریا جو زیادہ بڑے وہ پیچھے ہیں، اس دوسری طرف ہے، بہت سارا ایریا جو ڈیوسٹیٹڈ ہے، جو بالکل تباہ ہو چکا ہے۔ آئی ونڈر واٹ دا پلان از، اور مریم بی بی کہاں پہ جا رہی ہے، لیکن یہ صورتحال ہے کہ وہ واپس۔ جی ناظرین اکرام، آپ ذرا ان کا ایک اور کلپ بھی سنیں، اس کے بعد پھر جو سیلاب متاثرین ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس پر بھی آتے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کا قافلہ جا رہا ہے جو آج کونسا پہنچی تھی لوگوں کی امداد کرنے، کونسا بری طرح ہٹ ہوا تھا سیلاب سے۔ کہانی کیا ہوئی وہ میں اس سے پہلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، آئی ٹچ ڈاؤن کیا، ہیلو ہیلو کیا، لوگوں نے پھول پھینکے، فوٹوز بنی، ایک دوسرے کا شکریہ ادا کیا، آپ نے ہمیں بلایا آپ کا شکریہ، آپ آئیں آپ کا شکریہ، چلے اب ہم جاتے ہیں۔ اب اس میں ایک چیز بڑی ٹیکنیکل ہے اور وہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے یہاں آنے پہ جتنا خرچہ ہوا اگر اسی کو امداد بنا کر لوگوں کو دے دیا جاتا تو اور کچھ نہیں تو کونسا کی یا راجن پور کی، فاضل پور کی، کسی ایک بستی کے لوگوں کا آرام سے بھلا ہو سکتا تھا، ان کا ریہیبلیٹیشن میں ان کی مدد کی جا سکتی تھی۔ جی تو آپ نے یہ سنا، آخری سیلاب زدہ پوائنٹ بھی گزرا، لاکھوں کا ڈیزل جلا دیا گیا، کروڑوں کے خرچے کروا دیے گئے صرف 5 منٹ کے فوٹو سیشن کے لیے۔ اور آپ ذرا یہ سیلاب متاثرین کی ویڈیو بھی دیکھیں۔
ڈاڈے حقدار سجدہ بھوکے نے مردے بیٹھے ہیں اللہ ہمیں موت اللہ مان نہ نہ کہ خیر گھر بیٹھا اور ایک جی ناظرین اکرام، تو لوگ کس قدر بفرے ہوئے ہیں، ظاہری بات ہے لوگوں کے جذبات ہیں. لوگ وہاں پر مریم نواز شریف کے لیے جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ الفاظ میں ریپیٹ نہیں کروں گا، اور سیلاب متاثرین کی طرف سے تھے وہ، اور ظاہری بات ہے اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو میں نے سینسر کر دی ہیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح کے الفاظ کا استعمال ہوا ہوگا. اب پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے اور جو آئی ایم ایف پروگرام کو لے کر باتیں ہوئیں، ویسے آئی ایم ایف کے حوالے سے پاکستان کے لیے قرض کی منظوری ہو چکی ہے اور قرض پروگرام آئی ایم ایف کا بحال ہو چکا ہے، اور مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ الحمدللہ آئی ایم ایف نے کے پروگرام کا ریوائیول کر دیا ہے، اور 1.17 بلین ڈالر جو ہیں اس حوالے سے تمام تر چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں. تو اس پر الحمدللہ اللہ کا شکر وہ ادا کر رہے ہیں. اسی پروگرام کے لیے جس پر یہ تنقید کرتے تھے عمران خان کے دور میں، اب یہاں پر تیمور سلیم جھگڑا جو کہ صوبائی وزیر خزانہ ہے صوبہ خیبر پختونخوا کے، انہوں نے کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ ثابت کر دیں کہ اگر میں نے آئی ایم ایف کو خط لکھا ہے تو میں استعفیٰ دے دوں گا، اور اگر ان میں ہمت ہے تو یہ اگر چیلنج نہیں کر سکتے تو یہ خود استعفیٰ دے دیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے خط آئی ایم ایف کو لکھا ہی نہیں گیا. اس پر یہ صرف ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب حامد میر نے اس پر بڑی دلچسپ بات کی، اور حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ جب پاکستانی قوم ڈوب رہی تھی تو سیاستدان آپس میں لڑ رہے تھے. یہ صاحبان سیلاب زدگان کے نام پر اپنی قوم کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں. ایک کہہ رہا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام مناسب نہیں، اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام بہت اچھا ہے، جبکہ دوسرا جب اپوزیشن میں تھا تو یہ بھی آئی ایم ایف پر تنقید کر رہا تھا. یعنی یہ امپورٹڈ سرکار کے حوالے سے ہے کہ یہ آئی ایم ایف اور پی ٹی آئی ایم ایف کہا کرتے تھے، تو یہ پورے کا پورا معاملہ ہے. وہیں دوسری جانب جہانگیر ترین کی بھی انٹری ہوئی ہے. یہ شوکت ترین سے بھی لندن میں ملے. اس پر شوکت ترین نے کہا کہ میں نجی سطح پر ملا، سیاست پر کوئی بات نہیں ہوئی. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ایسا نہیں ہوتا، کہ تو آپ جو مرضی لیں کہ بات نہیں ہوئی، مگر یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ دو سیاستدان بیٹھیں اور سیاست پر بات نہ ہو. اب جہانگیر ترین کو ایسا لگ رہا ہے کہ یادیں ستانا شروع ہو چکی ہیں، اور اب اطلاعات یہ ہیں کہ جہانگیر ترین اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، اور اس ٹیلی فونک رابطے میں سیلاب متاثرین کے حوالے سے جہانگیر ترین نے گفتگو کی ہے، اور جہانگیر ترین نے 1 کروڑ روپیہ خیبر پختونخوا کے اندر سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے کے پی کے کی گورنمنٹ کو ڈونیشن دینے کا اعلان کیا ہے. اور جہانگیر ترین نے کہا ہے کہ انشاءاللہ پاکستانی قوم اس مشکل وقت سے بھی کامیابی سے نبرد آزما ہوگی. اب یہاں پر بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں. جہانگیر ترین جنہوں نے حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنوایا، بعد میں جہانگیر ترین گروپ بھی ختم ہو گیا، جہانگیر ترین کی اپنی سیاست بھی ختم ہو گئی. کیا وہ یہ پیسے اپنے اتحادی جن کے ساتھ ان کی بڑی گوڑی محبتیں تھیں، کیا جہانگیر ترین صاحب ان کے فنڈ میں پیسے جمع نہیں کروا سکتے تھے، یعنی شہباز شریف کے فنڈ میں؟ تو بہت سی چیزیں ہیں جن سے آپ یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ واپسی کے لیے کوششیں جاری ہیں. اس وقت جو بال ہے وہ کپتان کے کورٹ میں ہے، اور میرے خیال میں کپتان کو چاہیے کہ وہ ایک سوراخ سے دوسری مرتبہ نہ ہی ڈسے جائیں تو ان کے حق میں بہتر ہے. ان پر 2 ہی الزام تھے کہ ان کے پاس جہانگیر ترین اور علیم خان کی صورت میں اے ٹی ایمز ہیں، دوسرا اسٹیبلشمنٹ کا تانا تھا. ان دونوں کے بغیر عمران خان نے 17 جولائی کو کلین سویپ کر کے دکھا دیا کہ عمران خان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا نام 22 کروڑ عوام ہے. عمران خان لاڈلا ہے لیکن عوام کا، اور عمران خان کو کسی نام نہاد بیساکھی کی اب ضرورت نہیں ہے. ان سب کو خان کی ضرورت ہو سکتی ہے، خان کو ان میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.